السلام علیکم. میں نوحہ خان رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. مہینہ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے. اسی میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اس میں میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مطلب جو بہت سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو زیادہ معلومات نہیں ہے تو وہ سمجھیں کہ یہ شب قدر کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں منائی جاتی ہے. مطلب بہت بہتر. قرآن کریم میں سورہ ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی سورہ قدر ہے. وہاں پر اللہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ اس شب قدر کی خاصیت ہے. وہ پہلے تو خود ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل میں تم سمجھ نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نہیں جان سکتے کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے اس رات میں کہ جس رات میں قرآن کو نازل کیا 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا. لہٰذا اس رات میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب بھی 30,000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس رات میں نمازیں پڑھتا ہے تو وہ ایک رات نماز پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو 30,000 دنوں سے بہتر ہو گئی. ایک رات کا ثواب ہو جائے گا 30,000 دنوں کے برابر. اگر اس رات میں ہم صدقے بھیجتے ہیں، اس رات میں اگر ہم کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اللہ اس کو 30,000 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. یہ اس ثواب کا حامل، یہ شب اس ثواب کی حامل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا کہ جو قرآن اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے. اگر بات توریت کی ہو، زبور کی ہو، انجیل کی ہو، یہ تینوں کتابیں اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئیں. اور جب قرآن کو نازل کرنا ہوا تو اسی ماہ رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں. کس کے پاس؟ کیونکہ امر لے کر آتے ہیں، لہٰذا صاحب امر کے پاس آتے ہیں. صاحب امر امام آخر ہیں. لہٰذا حقیقی معنی میں اگر کوئی شب قدر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے زمانے کے امام کا عرفان حاصل ہونا چاہیے تاکہ امام ذریعہ بنے کہ ہم شب قدر کی صحیح معرفت کو حاصل کریں. میں بس پیغام کی صورت میں اگر آپ چاہیں تو یہی کہوں گا. آپ نے کہا کہ میں بچوں تک بات پہنچا دوں کہ ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ شب قدر سے پہلے بچوں کو دن میں سلائیں. بی بی زہرا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ شب قدر جب آنے والی ہوتی تھی تو وہ دن میں بچوں کو سلا دیا کرتی تھیں تاکہ یہ دن میں آرام کریں، تاکہ رات میں جاگیں اور رات میں عبادت اور اطاعت میں اس رات کو صرف و خرچ کریں. لہٰذا والدین اہتمام کریں، ان کو شب قدر کی اہمیت بتائیں، اور جتنا بھی وہ جاگ سکتے ہیں رات میں مسجدوں میں بھیجیں یا گھر میں مصلی پر بیٹھائیں، نمازیں پڑھوائیں ان سے، ان کو نیک باتیں بتائیں تاکہ پوری زندگی وہ شب قدر کا اہتمام کرتے رہیں اور ان بچوں کے ذریعے سے والدین کی بھی مغفرت ہو سکے.